going to be the biggest surprise today, but I'm here to announce to you that it's my pleasure that after more than 10 years, British Airways is to return to Pakistan with a new route between Islamabad and London Heathrow. British Airways to consider Pakistan now a destination where it feels safety is adequate enough and commercially to build a relationship with Pakistan, that it be in trade. पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूंगा कि हर आने वाला वक्त इंशाल्लाह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और इंटरनेशनल ट्रेड में भी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज और एक बेटर इमेज है ना हर आने वाले दिन में इंशाल्लाह डेवलप होगा। ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की, आई है, सुनती नहीं है, गालियां दे रही है। इन्होंने एहतसाब के नाम पर इंतकाम और नफरत की सियासत शुरू की हुई है। आपको सिर्फ आसिर साहब के दोस्त याद आते हैं और जिस ताकत पर के बलबूते पे वो कर रहे हैं उस ताकत का हमें अंदाजा है, लेकिन हमें भी अपनी ताकत का अंदाजा है, हमें अल्लाह पर भरोसा है। ये जो सिंध गवर्नमेंट के साहिबान के किस्से कहानी आ रहे हैं, 5-5 करोड़ के बाग बना के लॉन्चों के ज़रिए, मॉडल्स के ज़रिए, कोई यानी ऐसा कारनामा है नहीं जो इन्होंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की कि ब्रिटिश एयरवेज अपना ऑपरेशन का आगाज़ करेगी अगले साल जून से पाकिस्तान में 10 साल बाद। बहुत से लोगों के लिए शायद ये कोई बहुत अच्छी बात ना हो और कहते हो तो क्या हुआ अगर कोई बाहर की एयरलाइन आ रही है, लेकिन ये वाकई बड़ी बात है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इस मुल्क में इतनी ज़बरदस्त फ़्लाइट ऑपरेशन हुआ करते थे, दुनिया की एयरलाइंस यहाँ आया करती थी, लेकिन पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा फिर बिल्ट होता चला गया, खुसूसन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब जंग शुरू हुई और यहाँ पर दहशतगर्दी उरूज पर थी कि तमाम तर दुनिया की एयरलाइंस ने पाकिस्तान से ऑपरेशन अपना ख़त्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत की ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी ही है, एक माइलस्टोन अचीव है कि पाकिस्तान में अब अगर ब्रिटिश एयरवेज़ का आगाज़ हुआ है तो जैसा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब जो कि मावन खुसूसी हैं समंदर पार पाकिस्तानी, जिन पर कई सवालात भी उठाए गए, और साथ में जो मुशीर तिजारत हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उन दोनों ने कहा कि सयाहत को हम हर कीमत से बढ़ाएंगे, मुल्क को प्रोग्रेस करना होगा और हमारी पूरी कोशिश है। एक तरफ हुकूमत अपने टारगेट्स अचीव करने पर लगी हुई है तो दूसरी तरफ यूँ लगता है कि जैसे ऑपोजिशन जो है इस वक्त काफ़ी नाराज़ है और ज़्यादा वोकल हम आजकल पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब खुद ही अपने दुश्मन हैं, हमें हुकूमत गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हमें किसी किस्म का कोई सियासी चैलेंज अब है ही नहीं क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो चुकी है। एक ही हमें चैलेंज है, वो है मईशत, जिसके लिए हम दिन रात काम करते नजर आ रहे हैं। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वही जो खसारा था उसके हवाले से जो इक़दामात थे और आइंदा का जो पूरे 5 साल के इक़दामात मौजूदा हुकूमत लेना चाहती है उस पर रोशनी डाली। लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें नफीसा शाह साहिबा भी थी और मौला बख्श चांडियो साहब भी थे। और नफीसा शाह साहिबा ने ये कहा कि बेसिक फोकस ये है, यूँ लगता है, ये तासुर भी है कि ऑपोजिशन के जैसे हाथ पांव बांधे जा रहे हों और वन पार्टी रूल को फ़रोग़ दिया जा रहा हो या मुल्क को उस तरफ ले जाया जा रहा हो। तो जाहिर है मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि हमें जानते हैं कि क़ुव्वत जहाँ से आ रही है वो बड़ी ताकतवर है, लेकिन हमारी ताकत भी कम नहीं। एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ पीपल्स पार्टी का जिसमें ये खबरें भी आईं कि शायद नून लीग के साथ कुर्बतें बढ़ाई जा रही हैं और एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जिससे और करीब आने के लिए बातें हो रही हैं। कल आपने देखा भी था कि जरदारी साहब की पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह से मसाफा हुआ, बड़ी गर्मजोशी के साथ, चीज़ें काफ़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। लेकिन ऑपोजिशन जमातों को ये तासुर क्यों मिल रहा है या ये तासुर किस हद तक सदाकत रखता है कि मुल्क में एक वन पार्टी रूल लाया जा रहा है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलें। ऑपोजिशन की शिकायत, हुकूमत की कामयाबी, देखना है कि आज की नशिस्त में हम क्या डिस्कोर्स रखते हैं। अब मेरे साथ कराची स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है कौमी असम्बली की मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और इस्लामाबाद में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे शुरू करूँगी चट्टान साहब, क्यों पीपल्स पार्टी को ये तासुर मिल रहा है या वो क्यों आप लोग ये समझते हैं कि मुल्क जो है वो वन पार्टी रूल की तरफ ले जाया जा रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اگر آپ حالات کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ لوگوں پہ نیب کے کیسز ہے اور حکومت نے کس طرح کا رویہ رکھا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ڈالر کیوں مہنگا ہو گیا، آپ ان سے پوچھیں کہ چیزیں کیوں مہنگی ہو گئی، آپ ان سے پوچھیں کہ ابھی تک آپ نے کوئی قانون سازی کیوں نہیں کی. اس کے کارکردگی، ان کے وزراء کے کارکردگی کے بارے میں آپ پوچھ لیں تو آپ کو ایک ہی آواز آئے گا کہ آپ لوگ چور ہے، آپ لوگ کرپٹ ہے، آپ لوگوں نے کرپشن کیا ہے، آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، آپ لوگوں نے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر بھیجا ہے. اور یہ الزامات صرف اپوزیشن کے اوپر نہیں ہے، یہ الزامات تحریک انصاف پہ بھی ہیں. ان پہ بھی بہت سارے کیسز ہے، ان پہ بھی سونامیٹری کا کیسز ہے، جناب محترم عمران خان صاحب پہ ہیلی کاپٹر کے کیسز ہے، پرویز خٹک پہ کیسز ہے، ان پہ خیبر بینک کے کیسز ہے، ان پہ مالم جبہ کے کیسز ہے، بہت سارے کیسز ان کے اوپر ہیں. دوسری بات یہ کہ احتساب کی وجہ سے چٹان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ احتساب کیونکہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ون پارٹی رول کی طرف لے جایا جائے؟ اگر آپ تمام پارٹیوں کی قیادت کو جیل میں بند کریں گے، اگر آپ زرداری صاحب کو بھی جیل میں بھیج رہے ہیں، حالانکہ الزامات دو طرفہ نہیں ہے کہ صرف زرداری صاحب پہ الزامات ہے یا نواز شریف صاحب پہ الزامات ہے، یہ الزامات عمران خان صاحب پہ بھی ہے. اگر آپ شہباز شریف صاحب کو بھی جیل بھیجتے ہیں، آپ نواز شریف صاحب کو بھی جیل بھیجتے ہیں، آپ زرداری صاحب کو بھی بھیجتے ہیں، مریم نواز بات کرے تو آپ اس کو بھی بھیجتے ہیں، مریم اورنگزیب بات کرے آپ اس کو بھی بیچتے ہیں، اسد رفیق کو بھی بیچتے ہیں. تو جس طرح کہ نوید قمر صاحب نے اس کو کہا تھا کہ پھر تو آپ اگلا جو اجلاس ہے اس کو اڈیالہ میں بلا لیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جتنے ممبران ہیں اس کو ہم جیل بھیج دیں اور ہم یہاں پہ تمام کارروائی اکیلے میں چلائے. تو کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ احتساب بالکل ہو، ہم تو کہتے ہیں احتساب ہو، تو پھر شکایت اتنی کیوں ہے؟ اگر کلین چٹ ہوں گے، آ جائیں گے، پروف نہیں ہوگا نا پھر کورٹ آف لاء میں؟ شکایت جو ہمارے ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ ہے کہ دیکھیں آپ کے لوگوں پہ تو آپ کے جو لوگ ہیں جس پہ الزامات ہیں اس کو تو آپ نہیں پکڑ رہے ہیں، ان کی کیس نہیں چل رہے ہیں. علیمہ خان جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ 2 کروڑ روپے جمع کریں اور بس آپ جائیں. مریم نواز جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ منی ٹریل دے دیں. لیکن فرق ہے نا چٹان صاحب، ایک جگہ از خود نوٹس ہے اور ایک جگہ نیب کورٹ سے. آپ کی شکایات شاید نیب سے ہیں یا پھر عدلیہ سے بھی ہیں. ہمیں ایک جگہ پہ بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. ہم تو ہر جگہ پہ کہہ رہے تھے. فیصل واڑہ سے آپ دیکھ لیں، فیصل واڑہ کہتے ہیں کہ ان کے کروڑوں اور ارب روپے کی جائیداد نکلے لنڈن میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو میں نے ظاہر کیا. چلو ظاہر کیا لیکن منی ٹریل دے دے کہ آپ نے لنڈن میں بزنس کر کے یہ پراپرٹی آپ نے خریدی ہے، ملک سے باہر جا کے آپ نے کوئی بزنس کر کے یہ پراپرٹی خریدی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا چٹان صاحب. آپ یہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی از دا کوسچن. ہمیں اس چیز پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کوئی کیسزوں پہ چلیں ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ لوگوں کی جتنی بھی ریزرویشنز ہیں وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے بڑی برملا الیکشن سے پہلے جب تک وہ کہہ سکتے تھے اور جیل نہیں گئے تھے بڑا انہوں نے بیان بھی کیا، ہر وقت خلائی مخلوق کا ذکر بھی کیا. موجودہ حالت میں، موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب پر کے حوالے سے آپ لوگوں نے آوازیں اٹھائیں، خواجہ صاحب کے حوالے سے آوازیں اٹھائیں. یہ فرمائیے گا اس وقت جو اپوزیشن کلوز ہو رہی ہے، کیا کسی قسم کی کوئی نئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہونے کو ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ احتساب کے نام پہ ایک انتقام ہے، اور انتقام کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ پارٹی جو حکومت کی مخالف ہے. یہ احتساب کے نام پہ تو ایک مذاق ہے، ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کے دائیں بائیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو لوگ شامل ہیں، ان کی صفوں میں شامل ہیں، وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں جو لوگ شامل ہیں، وہ جن کو انہوں نے خود شامل کیا ہے، جن کے بارے میں پہلے یہ کہتے رہے کہ بڑے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، سب سے بڑے ڈاکو ہیں. کیسی ایسی ان کے پاس کوئی اتنی سماتی لانڈری ہے کہ جو اس میں جاتا ہے دھل دھلا کے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح ہو جاتا ہے، بے گناہ ہو جاتا ہے، بے قصور ہو جاتا ہے، معصوم ہو جاتا ہے. سارے الزام جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے ہیں، ساری سزائیں ان کے لیے ہیں، سارے کیسز ان کے لیے ہیں. دیکھیں، انکوائری کی ایک ہی سٹیج جس سے گزر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ،
वहाँ पे स्टैंडर्ड डिफरेंट है। हमने तो हमेशा कहा है कि ये नैब का और गवर्नमेंट का अलायंस है और जो पूरी कौम को नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो आपकी शिकायत है चीमा साहब। मेरा बुनियादी सवाल है, नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले कि असूल गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि बात यह है कि जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है वो ही और शी इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जो एक लीगल प्रिंसिपल है, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। जबकि अपोजिशन के लोगों के लिए ये असूल उन्होंने तय किया है गवर्नमेंट ने, जिस पे नैब जो है बड़ी फर्माबरदारी के साथ अमल कर रही है। और वो असूल ये है कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो एवरीबॉडी बिलोंगिंग टू अपोजिशन इज प्रिज्यूम टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये है स्टैंडर्ड और पूरी कौम देख रही है। अच्छा, मुझे चीमा साहब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आप पीपल्स पार्टी और PMLN या ऐसा कर देते हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के बीच में इस वक्त कुर्बतें बढ़ रही हैं? देखिए, बात ये है कि ये कुदरती बात है कि हम जब उनके इंतकाम का निशाना बनेंगे तो जिस तरह वो जो है वो इकबाल कहता है कि शिरकत गम से वो उल्फत और मोहकम हो गई, वो जो है हम सबका ये गम है, अपोजिशन की तमाम पार्टियों का, शख्सियात का, क्या हम उनके वो जो जुल्म का, ज्यादती का और इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। अच्छा। ये चीजें भी ज़ाहिर हमें करीब ला रही हैं और दूसरा उनके करतूत भी हमें करीब ला रहे हैं। सच्ची बात है, जरदारी साहब भी सही कहते हैं, हमारी लीडरशिप भी सही कहती है कि इनको किसी अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, इनके करतूत ही काफी हैं इनको बदनाम करने के लिए और इनकी तबाही का मूजब बनेंगे। अपनी तबाही के हवाले से ये पार्टी बिल्कुल अल्लाह के फजल से खुद कफील है। अच्छा, वैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी कुछ ही देर पहले ये कहा है कि ये कयास आराइयाँ हैं और किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं हैं, ना तो शरीफ खानदान के दरमियान, बिटवीन शरीफ खानदान एंड जरदारी खानदान। वेल लेट्स सी। नहीं, वो तो देखें, एक कुदरती बात है, जो मजलूम होंगे पूरे मुल्क पे, सारी अपोजिशन मजलूम है, तो जाहिर है कि वो जो है वो कुर्बत एक नेचुरल बात है। अच्छा, और असूलों पे है। ये जो है कोई, ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछ लेते हैं ना। ये दोनों शिकायतें कर रहे हैं और अपोजिशन बरमला ये कह रही है कि जो अकाउंटेबिलिटी का मयार है वो मुख्तलिफ है। कल आप देखें कि महमूद खान साहब जाते हैं मालम जब्बा केस में नैब में, वापस बाहर आते हैं, जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं उनसे कहते हैं कब दोबारा आपको बुलाया जाएगा, उन्होंने कहा अब दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, जो बात थी मैंने क्लियर कर दी, उन्होंने कहा दैट्स फाइन। सो ये एक क्वेश्चन ज़रूर है कि वाई इज़ नैब बीइंग, होंगे करप्ट, आप कहते हैं ये करप्ट है, होंगे ज़रूर होंगे, लेकिन ज़ाहिर साबित होना है, तो फिर ये सख्ती इन लोगों की गिरफ्तारी, यहाँ पर बस आओ बैठो फाइलें देखो, खुदाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपके प्रोग्राम में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, मेरे तरह उठ कर हल्के से आना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह स्टडी के साथ बैठती। मैं ये सिर्फ एक पूछता हूँ चीमा साहब से कि चीमा साहब, आप रात को सुकून से सोते हैं? ये कहेंगे बिल्कुल माशाअल्लाह से बहुत सुकून से सोते हैं, क्योंकि अच्छा सुनिए, अब चीमा साहब पूरी बात किया, ना लोगों को बेरोजगार किया। अभी उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, इसलिए सुकून से सोते हैं कि इनको नैब का ख़तरा नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। यही शहबाज शरीफ थे, यही नवाज शरीफ थे जो कहते थे कि हम पेट चीर के निकालेंगे। किसके बारे में कहते थे? जरदारी साहब के बारे में। इसका मतलब ये था कि वो कंफर्म थे कि जरदारी ने मुल्क का माल लूटा है, डाका मारा है, चोरी की है, वो है करप्शन की है, वो बिल्कुल कंफर्म थे जब तक इलेक्शन कैंपेन चल रही थी। इसका मतलब या तो दो बातें कि जब आप इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो लोगों को, कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये चोर डाकू हैं, हम पारसा हैं, और जब आ गए अब इक़्तिदार मिला नहीं, अगर इक़्तिदार मिलता तो यही सब कुछ हो रहा होता जो अभी हो रहा है। यही जरदारी के ऊपर केस चल रहे होते, यही PTI के लोगों के ऊपर केस चल रहे होते। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं चटान साहब ने कहा कि दाएं बाएं, और इन्होंने भी कहा, तो भाई एक लिस्ट दे दो ना कि यार ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी के अंदर हैं और ये एक नंबर के करप्ट हैं, एक नंबर के चोर हैं, ये जिस पार्टी में जाएंगे हैं। अभी कल तक जो हमारे इनकी पीपल्स पार्टी के वकील थे बसरा साहब, आज हमारी पार्टी में कह दें वो चोर है। जो हमारी पार्टी में आ जाए वो चोर, जो इनकी पार्टी में रहे वो साहूकार। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये कि हमने कोई 5 साल के बाद, हम ये कोई गारंटी लिखवा के तो नहीं आए कि हम 5 साल के बाद मजीद 50 साल हम इस मुल्क में हुकूमत करेंगे। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लोग हमें एहतसाब के ज़रिए, वोट के ज़रिए हमें बाहर कर देंगे, और फिर अगर आपको हुकूमत मिल गई तो फिर आपके पास अच्छा मौका है ना, क्योंकि पहले 5 साल जरदारी की हुकूमत थी, उसने नवाज शरीफ के साथ कुछ नहीं किया।
جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے زرداری کے ساتھ کچھ نہیں کیا. کرنے کا مطلب یہ کہ احتساب نہیں کیا. مجھے ایک بات بتا دیں، پی ٹی آئی کا ٹھیک ہے آپ لوگ کریں، احتساب ہو رہا ہے، لیکن ڈو یو فیل کہ ایک ہی ترازو میں احتساب ہو رہا ہے؟ ایک بات، پہلی بات تو یہ کہ یا تو ہمیں یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے عدالتوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، ہمارا سب ختم ہو گیا ہے. ہم جب آئیں گے تو ایک کوئی نئی دنیا لے کر آئیں گے. یہ اس قسم کی یہ عدالتی نظام نہیں ہوگا، یہ ادارے نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. جب یہ سب چیزیں موجود ہوں گی، انہی کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے تو ان پر ٹرسٹ بھی کرنا ہوگا. آج اگر ہم کر رہے ہیں، اگر ہم غلط کر رہے ہیں بقول ان کے، جبکہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بقول ان کے جو ہم بوئیں گے وہ ہم کل کاٹیں گے. کل اگر ان کی حکومت آئے گی تو جہاں آج یہ کھڑے ہیں، یہ رہیں گے کہاں؟ شیخ رشید چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں مارچ میں جھاڑو پھرنے والی ہے. خود پتہ ہے. اب نہ جانے پارلیمنٹ میں جھاڑو پھر رہی ہے کیا؟ میں ابھی تو میں کہتا ہوں کہ چٹان صاحب بڑی مضبوطی سے چٹان کی طرح جمے ہوئے ہیں، لیکن کب پتہ نہیں کب وہ ادھر ادھر ہو جائے معاملہ، سمجھے نا. تو وہ بھی آنے والے ہیں آپ کے پاس؟ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے. چٹان صاحب یو آر جوائننگ پی ٹی آئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے، اگر کسی نے کہا زندگی میں کہ بلاول صاحب نے پارٹی چھوڑا ہے تو اس پہ یقین کرو، لیکن کسی نے کہا کہ چٹان نے پارٹی چھوڑا ہے تو اس پہ بالکل یقین نہیں کرو. ہمارا ذات اس طرح نہیں ہے، ہم سادات ہیں، ہمارے خون میں اس طرح کا چیز نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا تو گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں گے. بہت اچھی بات کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں وہ میں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارٹیوں سے نکل کر اگر سیاست کرنی ہے تو اپنی قوم کے لیے کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے. اور اگر ہمیں ڈیلیور کرنے کا موقع ملے، مجھے اگر کہیں ڈیلیور کرنے کا موقع ملے تو میں ضرور کہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے، اپنے حلقے کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہوں. اوکے، مجھے ایک بریک لینے دیں، لیکن میرا بنیادی سوال ابھی بھی آپ سے ہے جہانگیر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیم اینک سے سب کو دیکھا جا رہا ہے جب احتساب پر بات آتی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، اگر حکومتی نمائندے، کیونکہ وفاقی وزیر ہیں شیخ رشید صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں، فیصل واڈا صاحب بھی کل کہہ چکے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں، اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اب کیسے جھاڑو پھرنے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے. اس سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو یہ تقویت ملتی ہے کہ گویا حکومت پیچھے سب کچھ خود سے کروا رہی ہو؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اپوزیشن جماعتوں کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں. کہتے ہیں احتساب تو ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن انتقام نہیں ہونا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے جان بوجھ کر ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں اور ملک میں ون پارٹی رول کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے. آج اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اخنزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ گو کہ وی انڈرسٹینڈ کہ کتنی پاور ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہوگی، لیکن ہماری بھی بہت زیادہ طاقت ہے. فرمائیے گا کہ اپوزیشن جماعتیں اگر چلیں، ابھی وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی قربتیں نہیں ہیں، گو کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، مل کر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہماری منشور میں ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو آپ اگر یہ جو داندلی کا الیکشن ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ اور اس کے ساتھ جماعت علماء اسلام اور تمام اپوزیشن کا ووٹ اگر آپ اکٹھا کریں تو بہت سارے عوام جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں کسی کے ساتھ، سیاست کا اپنا ٹرمینالوجی ہے. سیاست میں نہ ہمیشہ کوئی کسی کا دوست رہتا ہے، نہ ہمیشہ کوئی کسی کا دشمن رہتا ہے. ابھی پچھلی حکومت میں آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں ایسے آ گئی کہ ہم اور مسلم لیگ ساتھ ساتھ تھے، پھر بہت ساری چیزیں ایسے آ گئی کہ ہم اور پی ٹی آئی ساتھ ساتھ تھے. سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا. بالکل صحیح. اسی طرح ابھی بھی ہوگا. کبھی اگر اس طرح کا کوئی چیز ہم دیکھیں گے کہ اس سے جمہوریت مضبوط ہوگا، اس سے ملک کے عوام کو فائدہ ہوگا، ملک میں پیسہ آئے گا، خوشحالی آئے گی، ہم حکومت کے ساتھ دیں گے.
اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ہم اپوزیشن میں آ گئی تو ہم حکومت کے ہر طرح کی مخالفت کریں گے، اور جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کوئی اس طرح کا قدم اٹھا رہی ہے جس سے جمہوریت کو فائدہ ہے، جس سے ملک کو فائدہ ہے، ہم آٹومیٹکلی اس کے ساتھ دیں گے۔ جہانگیر صاحب نے ایک شہباز شریف صاحب کا کوٹ کیا کہ انہوں نے بیان دیا تھا زرداری صاحب کے کہ ہم پیٹ پاڑیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، تو جہانگیر صاحب آپ میرے خیال میں جناب محترم عمران نیازی صاحب کے بیانات کو بھول گئے کہ انہوں نے چودھری برادران کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ کم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے، شیخ رشید کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کو تو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں، اللہ مجھے شیخ رشید جیسے سیاستدان نہیں بنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آزاد ممبران کو نہیں لوں گا کیونکہ یہ پھر بلیک میل کرتے ہیں، وہ سارا سب کچھ انہوں نے کر دیا۔ دوسرا آفتاب جہانگیر صاحب نے کہا کہ اگر ہم میں کوئی لوگ کرپٹ ہے تو لسٹ دے دے، اور یہ الزامات لگا رہے۔ بھائی کسی کو چور کہنا، کسی کا ڈاکو کہنا یہ ہمارا وطیر نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہے، ہم کسی کو چور نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جو نیب کے جو الزامات ہیں ہمارے لوگوں پہ یہ آپ کے لوگوں پہ بھی ہے۔ وہ اگر نواز شریف صاحب پہ ہے، زرداری صاحب پہ ہے، تو عمران خان صاحب پہ بھی نیب کا کیس ہے، پرویز خٹک پہ بھی ہے، علیمہ خان صاحبہ پہ بھی ہے۔ آپ کے 26 ایسے لوگ جو آج کل یا وزیر ہے یا مشیر ہے یا معاون خصوصی ہے، جس میں زلفی بخاری بھی ہے، ان سب پہ کیسز ہے، لیکن کیسز جو نظر آ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں، آپ کے لوگوں پہ ریفرنس بنے ہیں، وہ جیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں پہ الزامات آ جاتے ہیں تو جیل چلے جاتے ہیں۔ آپ کے علیمہ خان کیس عدالت میں پیش ہو جاتی ہے تو ان سے کوئی یہ نہیں مانتے کہ آپ منی ٹریل دے دے کہ یہ پیسے یہاں سے دبئی کیسے گئے جو وہاں پہ آپ نے 60 ارب کا بے نامی جائیداد خریدا، لیکن مریم نواز صاحبہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں منی ٹریل دے دیں۔ اچھا، یہ تو بات آپ نے کی، بریک سے پہلے بھی کی۔ چٹان صاحب مجھے یہ فرمائیے نا کہ آپ لوگ کیا قوت شو کریں گے؟ نادیہ صرف ایک سیکنڈ، آپ زرداری صاحب کے لیے اور آپ جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے جی آئی ٹی بنا رہی ہیں، لیکن وہی جی آئی ٹی آپ کے لوگوں کے لیے نہیں بن رہی ہیں۔ نہ جناب محترم عمران نیازی صاحب کے کیس میں وہ جی آئی ٹی بن رہی ہیں، نہ علیم خان کے کیس میں وہ جی آئی ٹی بن رہی ہیں، نہ زلفی بخاری کے کیس میں وہ جی آئی ٹی بن رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم آپ لوگوں پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم کہہ رہے کہ جن پہ کیسز ہے، چاہے ہم پہ ہیں چاہے آپ پہ ہیں، ان سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، نیب کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی۔ کسی کے ساتھ کوئی خصوصی آپ رعایت کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو حقیقت میں بھی چور ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ان کے ساتھ احتساب نہیں ہوا، اس کے ساتھ انتقام ہو گیا۔ اور اگر آپ سب کچھ شفاف طریقے سے چلاتے ہیں تو پھر جو چور ہے وہ بھی قوم کو پتہ چل جائے گا، اور جس نے چوری نہیں کی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کیا طاقت دکھا سکتے ہیں ویسے مجھے بتائیں؟ نہیں، دونوں اپوزیشن مل کر کیا میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں دکھا سکتے۔ ایک منٹ چٹان صاحب، یہ بار بار ایک بات کرتے ہیں، میں صرف ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر، پرائم منسٹر صاحب پر جو ریفرنس ہے وہ ہے کیا؟ ہیلی کاپٹر کا استعمال، پارٹی چیئرمین، کے پی کے اندر حکومت، کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یا وزیر کے ساتھ کسی بھی دورے پہ جانا، ان کے ساتھ بیٹھ کر جانا، کیا یہ بہت بڑا جرم تھا؟ اس کے مقابلے میں ناشتہ لے کر جانا ہیلی کاپٹر نے، بچوں کے لیے ٹافیاں لے کر جانا ہیلی کاپٹر میں ہے، وہ کیا تھا؟ اور اچھا، ابھی کل جو ہوا ہے واقعہ کہ ایک صحافی کو اس کو اتنا سخت ہرٹ کیا، نواز شریف صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر آ کر بیٹھ کر چیئر کر رہے ہیں نون لیگ کی پارلیمانی، کس حیثیت سے؟ اگر یہ کوئی یہ کہے، یہ بھی ریفرنس بنا دو کہ جی سرکاری بلڈنگ کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، اگر آپ نے انہوں نے یہاں سے ہیلی کاپٹر لے کر اور امریکہ میں لے جا کر بیچ کر اور یا لنڈن میں لے جا کر سرے محل خریدا ہے تو پھر تو جرمدار ہے۔ لیکن اگر جب آپ مجھے بتائیں نا چٹان صاحب
کہ یہاں پر تو کیا ناشتے نہیں گئے, یہاں پر کیا مری کے اندر کھانے نہیں گئے, کیا یہاں پہ بھنڈی اور پائے نہیں گئے؟ کیا بات کر رہے ہیں چٹان صاحب؟ ہم بھی اسی شہر کے ہیں, ہم اسی ملک کے ہیں, آپ سے عمر میں بڑے ہیں, آپ تو مضبوط آدمی ہیں, آپ تو اتنے زبردست عاشق ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وہ محبوبہ جو ہے نا, لیلا بھی وہ جو ہے دنیا کی خوبصورت ترین نظر آتی ہے مجنوں کو. ایک بات بتائیں نا, صرف دو لفظ, کہیے صرف دو لفظ. آفتاب صاحب یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے. تو سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دور میں تھے نا یہ سارے کام, یہ نواز کے دور کے مقدمات ہیں, ان کو کرنا چاہیے تھا. جب پیپلز پارٹی کے دور میں مقدمات بنے تو ان کو کرنا چاہیے تھا. ہمارے کیسز کو بھی چلاتے ہیں, اس پہ پارٹی فنڈنگ کے کیسز ہے, اس میں ٹکٹوں کے خرد برد کے کیسز ہے. تو لے کر جائیں نا, آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ عمران خان کو 20 سال سے آپ کی مخالفت کر رہا ہے. بھائی یہ ریفرنسز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نیب کہاں دیکھ رہے ہیں. ریفرنس یہ کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کا استعمال ہے, اور کون سا ریفرنس ہے؟ اچھا ابھی میں ذرا چیمہ صاحب کو اس میں روپن کرنے دوں, آپ ہی بتا دیجئے چیمہ صاحب اپوزیشن کیا طاقت دکھا سکتی ہے؟ آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی طاقت نہیں دکھا سکتی. میں نادیہ جی سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جہانگیر صاحب صحیح کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بالکل بے قصور ہیں, کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر, وہ بھی حکومت بھی سمجھتی ہے, نیب بھی سمجھتی ہے, کوئی کیس نہیں ہے. علیم خان سے لے کے باجی علیمہ خان تک جو ایک طویل فہرست ہے, وہ سارے بے گناہ ہیں. چیمہ صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں, میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کس کیس کو کس کے ساتھ انوالو کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کبھی کسی پبلک آفس میں نہیں رہی, اس نے کبھی کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں لیا, اس نے اگر کوئی پراپرٹی لی ہے تو اس کے اوپر جو بھی سزا ہے جرمانہ ہے وہ عدالت نے لگا دیا. وہ جتنی چاہے لوٹ مار کرے, وہ جتنی چاہے, اگر آپ کے پاس طاقت ہے اس میں دیکھیں آرام سے دیکھیں, سزا بھی تو مل رہی ہے. اگر بقول ان کے یہ دیکھیں, یہ کنٹینر والا معاملہ یہاں نہیں چلنا چاہیے. کس طرح کی ٹریننگ کنٹینر والوں نے کی ہے اپنے ورکرز کی, میں نے ان کو ٹوکا نہیں ہے, آرام سے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ بات یہ ہے نادیہ کہ جو پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے, کیا ان کو لائسنس مل گیا لوٹ مار کا؟ کیا جتنی چاہے وہ باہر لوٹ مار کر کے جائیدادیں بناتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ بات کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا یہ ان کی لاجک ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی نظر میں جو طویل فہرست ہے, ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں, ہم احتساب چاہتے ہیں, لیکن احتساب وہ ہو جو ٹرانسپیرنٹ ہو, اکراس دی بورڈ ہو, منصفانہ ہو, اور سب کے لیے ایک جیسا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ادارہ کرے جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہو. یہ گٹھ جوڑ والا ادارہ جو حکومت کے ساتھ لائے بھی تو آپ ہی تھے, سیدھی بات ہے, ادارہ بھی آپ ہی کہتا, امینڈمنٹس بھی آپ نے لانی تھی, چیئرمین بھی آپ نے لگایا تھا. کہ دیکھیں نا, انکوائری کی وہی سٹیج ہے, لیکن نواز شریف و شہباز شریف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ جو ہے صاف لفظوں میں بولتا ہے عدلیہ کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہے. آپ بولیں نا عدلیہ کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہے. اے پی کے جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نا, یہ عدلیہ کی بات نہیں کرتے نا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, نہیں کہتی وہ, اب بھی چٹان صاحب نے کہا, جب وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. کسی کو نوٹس ایشو کرتے ہیں یا نوٹس ایشو نہیں کرتے. ہمارے لوگ جو ہیں اپوزیشن کے, ان کو فوراً گرفتار کر کے لمبی چوڑی جو باتیں آپ لوگ ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں وہ میڈیا پہ بھی کریں نا. شہباز شریف کو جہانگیر صاحب 62 دن شہباز شریف صاحب کو اندر رکھ کے انکوائری کی, انویسٹیگیشن کی, الٹیمیٹلی جج صاحب لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ اس میں تو کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. 84 بنیاد پہ انہوں نے فزیکل جو ریمانڈ تھا اس کی ایکسٹینشن نہیں دی. اور اس کے باوجود نیب کو شرم آتی ہے, نہ حکومت کو شرم آتی ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجئے, بریک سے واپس آ کر جہانگیر صاحب کو 2-3 سوالوں کے ذرا جواب لیتے ہیں, اس سے سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتقام نہیں ہو رہا, احتساب ہو رہا ہے, ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو رہا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک عام ذہن بھی کوسچن ضرور اٹھاتا ہے کہ why not them, why them. Let's take a break. ویلکم بیک. اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں ٹرانسپیرنٹ احتساب نہیں ہو رہا, کریں احتساب لیکن ایک ہی چشمے سے سب کو دیکھنا ہوگا. یہ فرمائیے گا نا, آپ نے کہا کہ یہ کھول دینا, نیب کے کیسز کھلوا دیں, ریفرنسز دائر کر دیں, سب کچھ دے دیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ مجھے بتائیں نا, جو میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا, آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیونکہ عثمان ڈار صاحب جاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے فائلیں پڑھی ہوئی دیکھی,
शेख रशीद है, वो कहते हैं मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा, क्या पार्लियामेंट पे फिर जाएगा, किस पे, ये कोई नहीं उनसे पूछता। काबीना के अगर इतने जिम्मेदार वुज़रा इतने वसूख से बैठकर मीडिया पर ये बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, तो ये सवाल आप लोगों पर उठेंगे कि आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना है। अच्छा देखिए, और क्या कौन किस में मुलव्वस है। एक चीज़, जैसे आप मुझसे अगर पूछ रही तो मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जब भी कहीं बैठूंगा, पब्लिक में जाऊंगा, तो मैं एक सियासी गुफ्तगू ज़रूर करूंगा। मैं ये कहूँगा कि भाई जिसने लूट मार की है उसका अंजाम पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। ये बात ठीक है, ये तो बिल्कुल एक बेसिक है। अच्छा बेसिक है ना। आप कह दें सितंबर में जा रहे हैं शहबाज शरीफ। अच्छा बेसिक देखिए, एक मैं बता रहा हूँ, और अगर सितंबर में नहीं गए तो फिर क्या होगा। बात ये है कि जब बकौल चीमा साहब के कि जज ने लिख दिया कि जी आपको कुछ साबित नहीं हुआ, तो वो हम वहाँ उस कलम को हम पकड़ कर ये भी तो लिखवा सकते थे ना, सब कुछ साबित हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा इख्तियार नहीं है। ये तो अच्छी बात है, इनको तो कहना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो बेसिकली ठीक है, नीट और क्लीन आप ये कह रहे हैं चाहे शेख रशीद के हैं, फैसल वाडा के हैं, फवाद चौधरी के हैं, दिस इज जस्ट सियासी गुफ्तगू। हाँ, इसका मतलब ये एक स्टेप अहेड है चोर डाकू से कि बस अब इस तारीख को चले जाएंगे, इस महीने में चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो एक वो है सियासी गुफ्तगू है, फैसला तो इदारों ने करना है और वही फैसला, और वो खुद मुख्तार है, बिल्कुल खुद मुख्तार है और वही ऑथेंटिक और वही फाइनल है। अच्छा, ये आपको कैसा लगता है कि महमूद खान साहब जाएं और बाहर निकल के ये कहें कि दिस वाज द लास्ट टाइम आई केम, मेरी बात हो गई, ये सब खत्म? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, मेरा कहने का आई एम जस्ट सेइंग, मैं उन्होंने ये कहा महमूद खान साहब ने कि जी मैं गया था, देखिए वो वज़ीर आला थे, वो गए, उन्होंने उनको बुलाया, वो गए और उन्होंने जाकर कहा कि जी जिस चीज़ का मुझे, साफ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, ना मेरे दस्तखत मौजूद हैं, ना कुछ, मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया। तो उनको ये उम्मीद है कि अब मज़ीद वो नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर वो समझते होंगे कि नहीं जी अभी इसकी गुंजाइश है कि इनको दोबारा बुलाया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो दोबारा बुला लेंगे। चट्टान साहब और चीमा साहब, क्या करें अगर आपकी जमात के लोगों के इतने ज़्यादा शवाहिद होते हैं एहतसाब के इदारे के बाद के पास कि वो बुलाते भी हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ जाता है, दे विल ओनली लाइक मेक द अरेस्ट व्हेन दे हैव इनफ मीट अगेंस्ट यू पीपल। अब क्या करें? देखिए जी, नादिया चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है मुझे क्लीन चीट मिल गया। और इनका केस क्या है, मैं आपको केस आपको बताऊं। उन्होंने मालूम जब में एक पार्टी का जो ये वजीर था सियाहत का 275 उन्होंने जमीन दिया एक प्राइवेट कंपनी को। सबसे पहले गलती तो इसकी ये थी कि वो जंगलात, महकमा जंगलात की ज़मीनें और महकमा जंगलात की ज़मीन को आप जंगलात के अलावा किसी और काम के लिए नहीं दे सकते। दूसरा ये कि इसके साथ एग्रीमेंट किया 15 साल का, और फिर अचानक इस 15 साल एग्रीमेंट को उन्होंने बढ़ा दिया, 33 साल कर दिया। तो इसमें बहुत कुछ है, इस तरह का सिंपल और सीधा सा मसला नहीं है। चट्टान साहब, आपको याद है कल वो ये भी कह रहे थे कि मैं उस वक्त सियाहत का वजीर था भी नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं। अगर नहीं था तो उसको तो बहुत कुछ याद नहीं होता है। आपको याद है कुछ दिन पहले सवात में उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के और जलसगा से निकाल दिया। वो बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। ये तो इन लोगों का बहुत बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म भी भूल जाते हैं, बड़े वोकल हैं, अपने उस इलाके के अंदर बड़े मजबूत चट्टान है, तो आपको ये सारी चीजें पहले लेके जानी चाहिए थी ना अदालत के अंदर कि ये सब कुछ हो रहा है। वो आफ्ताब साहब, आप पढ़ा लिखा बंदा है, इस तरह नहीं चलता है ना, जिस तरह के आप हर एक के बात में हर एक के बात को काटते हैं। अपनी बारी पे अपनी तसल्ली से बात। चट्टान साहब, आप मतलब गैर जरूरी बात भी कर रहे हैं बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक नहीं है। आपके साथ ठीक है चट्टान साहब, लास्ट 2 मिनट्स है, मैं समझ गई। जो ये लोग भूल जाते हैं कि वजीर आज़म है, ये इन लोगों को पता नहीं होता है कि चट्टान साहब मुझे ये बता दीजिए, पीपल्स पार्टी का अगला लाहे अमल क्या है? पीपल्स पार्टी का आगे लाया अमल ये है कि हम अपोजिशन में है और हम कोशिश करेंगे कि ये लोग ये मुल्क चलाए। हमने बिलावल साहब ने पहला स्पीच किया, उन्होंने कहा कि आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। इसके बाद जरदारी साहब ने किया, लेकिन अगर इनसे मुल्क नहीं चलता है तो ये इतने मजबूत लोग नहीं है। आपने कहा आप लोगों की ताकत क्या है? बलूचिस्तान का हुकूमत 2 वोटों पे खड़ा है और मरकज में इनके लिए 10 वोट है। इसके बावजूद कि इनसे जो है मिंगल साहब नाराज है, MQM वाले इनसे नाराज है, सराई के बेल्ट वाले इनसे नाराज है।
ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلائے لیکن ہم پتہ یہ نہیں چلا سکتے, یہ اپنے وعدے اور اپنے غلطیوں سے خود گر جائیں گے, ورنہ اگر ہم اس کو گرائے تو یہ تو 5 منٹ کا اکیلے ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اپوزیشن کیا کرنے کو ہے, یہ اتحادیوں کو اٹیک کرنے کو ہے. بیانات آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور آپ یقین کریں یہ 2-4 سیٹیں جو پنجاب میں ملی تھی نا ان کو, پی کے میں ملی تھی, بلوچستان میں ملی تھی, وہ اب نہیں ملیں گی. چیمہ صاحب کیا یار آفتاب صاحب یہ آپ کا بہت نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں. اچھا چیمہ صاحب سے میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں, مجھے معلوم ہے. ابھی یہ تھا کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا. میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑتا ہوں, آپ نے پتہ نہیں کہ میں باپ دادا سے الیکشن نہیں لڑتا ہوں, میں تو بھائی پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہوں, عوام کے بیچ میں رہتا ہوں. ٹھیک, لیکن دیکھیں چیمہ صاحب اور چٹان صاحب یہ کہتے ہیں پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہوں اور دوسروں کے بات کو کاٹتے, اب میں حوصلہ نہیں ہے, آپ کا ٹائم ہو جائے گا, حوصلہ پیدا ہو جائے گا. چٹان صاحب لیٹ چیمہ صاحب آنسر دس, اگر سیاست میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا تو یہ اتحادی بھی حرف آخر نہیں ثابت ہوں گے, یوں لگ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے کہا جی ان کو تو یاد ہی نہیں رہا, جس طرح چٹان صاحب نے کہا کہ ان کے وزیر اعظم صاحب کو بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ وزیر اعظم ہیں. میں نے پہلے بھی ایک بار کہیں تجویز دی تھی کہ اتنی بڑی کابینہ ہے, ایک وزیر جان دہانی بھی رکھ لے جو صبح دوپہر شام ان کو یاد دلائیں کہ جناب آپ وزیر اعظم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ادارے بالکل خود مختار ہیں. میں یہی کہوں گا کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کوئی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح کے دعوے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیے. ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کس نے ان کو ووٹ دیے کس نے نہیں دیے. بات یہ ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں, مجھے بتائیں بطور اپوزیشن بتائیے نا, آخری 1 منٹ میں میری بات سن لیں کہ فرض کریں ان کے سارے دعوے صحیح ہیں, عوام نے ان کو منتخب کیا ہے, ان کے سارے لوگ جن کے صفوں میں شامل ہیں بالکل معصوم ہیں, بے گناہ ہیں, بالکل پاک صاف لوگ ہیں, دیانتدار ہیں, صادق اور امین ہیں. اپوزیشن کے سارے لوگ گناہگار ہیں. بھائی عوام نے کیا قصور کیا؟ عوام کے لیے تو کوئی ڈیلیور کرے, عوام کو کوئی ریلیف دیں. ہمارا تو کارنامے دیکھے قوم کے سامنے ہیں. نہیں آج اتنے بڑا مائلسٹون اچیو کیا نا چیمہ صاحب. بات سن لے, ایٹمی طاقت بنانے والوں کو, آپ موٹر وے اور سی پیک کے تحفے دینے والوں کو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم نے ملک کو اندھیروں سے نجات دلائی, لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے, دہشت گردی سے نجات دلائی. انہوں نے اب تک صرف ککڑیاں ہی دی ہیں قوم کو. نہیں آج بہت بڑا مائلسٹون ہے. اچھا مجھے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے دیا کیا ہے؟ جہانگیر صاحب I have to close the show. چیمہ صاحب مجھے سے بھی بتا دیں نون لیگ کا نیکسٹ لاہے عمل کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے تو بتا دیا نا کہ بڑی ٹائٹ روپ پر اس وقت تحریک انصاف کر رہی ہے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک اصولی موقف ہے ہمارا, ہم جو ان کی رکھتے ہیں ان کی کرتوت ہے. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو کسی مؤثر اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنی تباہی کے حوالے سے خود کفیل ہیں. لیکن ہم جمہوری قدروں کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے انشاءاللہ یہ ہے کہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے, اور ہم انشاءاللہ وہ جو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا رول پلے کریں گے. اور اس میں جو ہے سارے لوگ جو ہیں یہ ان کے ڈسے ہوئے جو ان کے ظلم اور زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں وہ جو سارے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, بالکل قدرتی بات ہے. بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ احتساب کی میرے خیال سے جو شکایات ہیں یہ اسی طرح اپوزیشن کی رہیں گی, لیکن پھر بھی چاہے جتنا بھی کہہ لیں اپوزیشن جماعتیں آپس میں, جیسے کہ چیمہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ اس وقت یک زبان ہیں اپنی اس ایٹ لیسٹ اس مدعے پر کہ انتقام ہو رہا ہے, احتساب نہیں, کچھ نہ کچھ تو ان دونوں میں ہے. کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ایز آئی سیڈ یسٹرڈے آلسو کہ زرداری صاحب ایک بڑے ذہین سیاستدان ہیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, اپنی پروگریس دکھا رہی ہے, آج بھی ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے. کس طرح سے یہ دونوں مل کر کے پارلیمنٹ کو چلا سکتے ہیں, ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں, آئی تھنک ضرورت اب اس بات کی ہے. اور یہ جو ڈیگرز ڈرون ہیں دونوں کے درمیان یہ ایک لمٹ تک ہونے چاہیے جس سے کم از کم سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لیٹس میٹ انشاءاللہ ٹمورو. انٹل دین اللہ حافظ.